طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا افضل الاولین و اشرف الآخرین العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتقوا اللہ واجتنبوا الرياء فإنه شرك بالله وإن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء. مومنین کرام، اس سے پہلے ریا کی مذمت اور ریا سے بچنے کی تاکید اور ریا سے اجتناب کرنے کا حکم قرآن پاک کی آیات اور خالق دو جہاں کی ارشادات کی روشنی میں آپ کے خدمت میں بیان کر چکا ہوں. اب اس درس میں یہ جو مہلک اور خطرناک بیماری ہے اور اس سے بچنے کی جو تاکید ہے اور اس کے جو برے آثار اور عواقب اور انجام ہے جو روایات میں بیان کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ ریاکار کی جو علامات ہیں، ریاکار انسان کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی روایات میں ہمیں بتا دی گئی ہے. آج کی درس میں یہ بتانا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خلوص پیدا کریں اور ریا کے مرض سے اور ریا کی بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس کے بے شمار نقصانات ہیں اور بہت زیادہ برے نتائج اور عواقب اور انجام ہیں. ریاکار انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی اپنی عزت اور آبرو کو کھو بیٹھتا ہے اور لوگوں کے پاس اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور وہ انتہائی حقیر اور ذلیل انسان ہوتا ہے کہ جو اپنے اعمال کو لوگوں کے لیے بجا لاتا ہے. خدا کی رضا کے بجائے وہ لوگوں کی رضا کے لیے کام کرنے والا اور عبادت کرنے والا انسان دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی جو ہے وہ اٹھاتا ہے، اور قیامت میں بھی اس کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ریا کے اور جو برے آثار اور عواقب اور انجام ہیں ان میں سے انسان کی تمام جو محنتیں ہیں، زحمتیں ہیں اور انسان کے جو اعمال ہے اور عبادات ہے وہ رائے گاں ہو جاتی ہے اور سارے اعمال برباد ہو جاتی ہے. یعنی عبادات کے لیے سب سے جو بڑا دشمن ہے وہ ریا ہے. ریا انسان نہ تنہا انسانیت کے اور شریعت کے دین کے دشمن ہے، بلکہ عبادات کے لیے سب سے جو ہے بڑا دشمن یہی ریا ہے اور انسان کے اعمال اور عبادات کی تباہی کا سبب ہے. اور ساتھ یہ ریا کے جو برے نتائج اور نقصانات ہے، ریا اگر حد سے اگر بڑھ جائے تو ریاکار انسان منافقین کی صف میں چلا جاتا ہے اور پھر دنیا سے منافق مرتا ہے. دین پر اور اسلام پر اسے موت نہیں آتی، بلکہ وہ منافقت کے اوپر اور شرک کے اوپر، کفر کے اوپر وہ مرتا ہے اور دین کو اپنے ہاتھ سے جو ہے نا کھو بیٹھتا ہے. لہٰذا ان روایات کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے اور ریا کے جو برے آثار ہے اور نتائج ہے اور ریا کے جو نقصانات ہے وہ آپ کی خدمت میں آل محمد کے ارشادات اور آل محمد کے کلام کی روشنی میں بیان کرنا ہے. مولا امام صادق نے فرمایا، ایک شخص پیغمبر کے محضر میں اور پیغمبر کی خدمت میں آئے اور پیغمبر سے عرض کیا، فی من نجات غدا یا رسول اللہ، کہ قیامت کے دن ہماری نجات کس چیز میں ہے؟
ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں، ہم کیسے خوشبخت ہو سکتے ہیں؟ بہترین سوال ہے، ہر انسان کی یہی سوال ہے، ہم کیسے نجات پائیں گے اور ہمیں کیسے جو ہے وہ کامیابی ملے گی۔ لہٰذا اس شخص نے سوال کیا، فی من نجات غدن، کس چیز میں ہماری نجات ہے؟ فقال، سرور کائنات نے فرمایا، انما النجات فی ان لا تخادع اللہ، نجات اس میں ہے کہ تمہاری زندگی خالص ہو، زندگی میں کوئی فراڈ نہ ہو، زندگی میں کوئی دھوکہ نہ ہو، زندگی میں کوئی منافقت نہ ہو، زندگی میں کوئی ریاکاری نہ ہو، تمہاری زندگی خالصانہ زندگی ہو، انتہائی صادقانہ زندگی ہو، تو پھر قیامت میں تمہیں نجات جو ہے وہ ملے گی۔ فرمایا انما النجات فی ان لا تخادع اللہ، نجات اس چیز میں کہ تم اللہ کو دھوکہ نہ دو۔ حقیقت میں جو اللہ کو دھوکہ دینے والے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جو دھوکہ دینے والے ہیں وہ ان کا دھوکہ ان کو پلٹا دیتا ہے، وہ خود دھوکے میں ہے حقیقت میں، جیسے منافقین کے بارے میں قرآن پاک میں آیت ہے، فَيَخْدَعُكُمْ، اگر تم اللہ کو دھوکہ دو گے یا مومنین کو دھوکہ دو گے تو اس کا نتیجہ تمہیں خود ملے گا، اور تم خود گوئے کہ حقیقت میں دھوکے میں مبتلا ہوگا۔ وَيَخْلَعُ مِنْهُ الْإِيمَانِ، اور تمہارے دل سے پھر ایمان نکل جائے گا، اور ایمان کا نور جو ہے وہ خاموش ہو جائے گا۔ فقیل لہ کیف یخادع اللہ، ہم اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، جو اللہ کو دھوکہ نہیں دینے والے ہیں وہ کامیاب ہوں، ہم اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا یعمل بما امر اللہ بہ ثم یرید بہ غیرہ، وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے جس عمل کا دستور خدا نے دیا ہے، جس عمل کا حکم خدا نے دیا ہے وہ عمل کر رہا ہے، لیکن اس عمل کو خدا کی رضا کے لیے بجا لانے کے بجائے لوگوں کی رضا کے لیے بجا لا رہا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے بجا لا رہا ہے، یہ آدمی حقیقت میں خدا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز میں کھڑے ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہے، اور حقیقت میں وہ لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے اور لوگوں کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ لہٰذا اگر وہ نماز خدا کے لیے نہ پڑھے، لوگوں کے لیے پڑھے، تو یہ اللہ کے لیے دھوکہ دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، اسی طرح سے دوسری عبادات ہے جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے، وہ اگر لوگوں کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، تو یہ اللہ کو حقیقت میں دھوکہ دے رہا ہے۔ فقیل لہ، پیغمبر سے عرض کیا اس شخص نے، کیف یخادع اللہ، ہم کیسے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا یعمل بما امر اللہ بہ، اس کام کو بجا لاتے ہیں جس کا امر خدا نے کیا ہے، جس کا خدا نے حکم دیا ہے، لیکن ثم یرید بہ غیرہ، اس عمل میں لوگوں کی رضا کا ارادہ ہے، لوگوں کو خوش کرنے کا ارادہ ہے، یہ دھوکہ دینے والا انسان ہے، یہ خدا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پھر فرمایا فاتقوا اللہ واجتنبوا الریا، اے مومنو خدا سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، اور ریا سے بچنا اور ریا سے اپنے آپ کو بچانا۔ فاتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، واجتنبوا الریا، اور ریا سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے کہ فإنہ شرک باللہ، ریا خدا کی ذات کے لیے ایک شرک ہے، یہ ایک شرک خفی ہے، شرک اصغر ہے۔ ریا کرنے والا انسان ایک طرح کا مشرک ہے، وہ کام جو خدا کے لیے کرنا چاہیے تھا اس میں لوگوں کو شریک کر رہا ہے، خدا کی رضا کے لیے کرنے والا کام لوگوں کی رضا کے لیے کر رہا ہے، لہٰذا یہ خدا کی رضا کے ساتھ لوگوں کی رضا کو شریک قرار دیتا ہے، اس وجہ سے یہ انسان جو ہے وہ مشرک ہے۔ پھر سرور کائنات نے فرمایا ریاکار انسان کو قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا، 4 ناموں سے بلایا جائے گا۔ جب وہ روز قیامت اولین اور آخرین تمام کے تمام انسان خدا کے حضور میں جمع ہوں گے، اس وقت جو ہے اس کو پکارا جائے گا 4 ناموں سے۔ ان المرائی، وہ انسان جو ریاکار ہے، وہ انسان جو دکھاوے کے لیے عمل کرنے والا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو عمل کرتا ہے، اس شخص کو مرائی کہا گیا، یعنی ریاکار۔ ریاکار انسان کو یدعا، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، باربعۃ اسماء، 4 ناموں سے۔ دیکھیں کتنے خطرناک نام ہیں، ان ناموں سے ریاکار کو پکارا جائے گا اور بلایا جائے گا۔ سب سے پہلا نام یا کافرو، ریاکار انسان کو کافر کہہ کے بلایا جائے گا، اس لیے کہ اگر تم واقعاً مومن ہوتے تو سارے عمل کو خدا کے لیے بجا لاتا، کوئی بھی کام خدا کے علاوہ کسی اور انسان کے لیے نہ کرتا،
خدا کے لیے جو عمل بجا نہیں لاتا ہے، خدا ناچتا لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کے خوشنودی کے لیے بجا لانے والا ہے، ظاہر میں مومن ہے، حقیقت میں کافر ہے۔ اس لیے قیامت کے دن حقیقتیں آیا ہوگی، یوم تبلی السرائر، سارے پردے جب ہٹ گئے، حقیقتیں آیا اور آشکار ہو گئی، اس کی حقیقت کفر ہے، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ اس وجہ سے قیامت کے دن اس کو پکارا جائے گا یا کافرو، اے کافر کہہ کے پکارا جائے گا۔ اور دوسرا نام یا فاجرو، اے گناہگار، اے بدبخت اور بدنصیب انسان کہہ کے پکارا جائے گا، اسے فاجر کے لقب سے پکارا جائے گا۔ اور تیسرا نام یا غادرو، اے غدار انسان، تو خدا کے ساتھ غداری کر رہا تھا، تو شریعت کے ساتھ غداری کر رہا تھا، تو وہ عمل اور عبادت جس کو خدا نے اپنے لیے بجا لانے کے لیے کہا تھا وہ تم لوگوں کے لیے بجا لا رہا تھا، لہٰذا یہ خدا کے ساتھ غداری ہے، تو غدار انسان ہے، اس کو غادر کہہ کے پکارا جائے گا۔ اور چوتھا نام یا خاسرو، اے خسارت اٹھانے والا، اے نقصان اٹھانے والا، اے وہ انسان جو گھاٹے میں ہے، لہٰذا نقصان اٹھانے والا کہہ کے اس کو جو پکارا جائے گا، یا خاسر کے نام سے اس کو قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ پھر کیا کہیں گے ان چار ناموں سے پکارنے کے بعد؟ حبط عملک وبطل اجرک، تیرے عمل ضائع ہو گیا، تیرے عمل رائے گاہ ہو گیا، تیرے عمل کا کوئی ثواب نہیں، کوئی پاداش نہیں۔ کتنا نقصان ہوگا اس دن انسان کے لیے اگر جس کی زندگی بگڑ جائے۔ کتنی نمازیں اس نے ادا کی ہے، کتنی عبادات اس نے کی ہے، کتنے روزے رکھے ہیں، خدا ناچتا ان نمازوں میں خلوص نہ ہو، ان روزوں میں خلوص نہ ہو، ان عبادتوں میں خلوص نہ ہو، تو خالق دو جہاں یہ پکارے گا قد حبط عملک، تیرا عمل ضائع ہو گیا، تیرا عمل برباد ہو گیا، وبطل اجرک، تیرا اجر اور تیرا ثواب جو ہے وہ باطل ہو گیا، اور تیرا ثواب جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا۔ اگر تیرا عمل محفوظ رہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور اجر دیتا، ثواب دیتا، اس عمل کی وجہ سے تمہیں عظیم مقام ملتا، لیکن چونکہ تمہارا عمل ضائع ہو گیا اس وجہ سے بطل اجرک، تیرا اجر بھی ضائع ہو گیا، کوئی ثواب تمہارے لیے نہیں ہے۔ ولا خلاق لک اليوم فالتمس اجرک ممن کنت تعمل له، لا خلاق لک اليوم، آج قیامت کے دن تیرے لیے کوئی نصیب نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، آج تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ جس دن مومنین کے لیے عظیم ثواب اور اجر اور مقام ملنے والا ہے، پاداش ملنے والا ہے، اس دن تو محروم ہے، تیرے لیے کوئی پاداش نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اسی کہ تو نے کوئی عمل تو خدا کے لیے تو کیا نہیں تھا، اگر خدا کے لیے کرتا تو خدا ثواب دیتا، خدا کے لیے کہ تم نے عمل کیا نہیں، لہٰذا آج تو محروم ہے، آج تیرے لیے کوئی حصہ اور کوئی نصیب نہیں ہے۔ یہ پیغمبر کا جملہ ہے، لا خلاق لک اليوم، آج تیرے لیے کوئی بہرہ، کوئی نصیب اور کوئی حصہ نہیں ہے۔ فالتمس اجرک ممن کنت تعمل له، اب تم اپنی اجر اور ثواب کا تم تقاضا کرو، ثواب کو مانگو، اجر کو مانگو ان لوگوں سے جن کے لیے تم نے یہ عمل کیا ہے، جن لوگوں کے رضا کے لیے، جن لوگوں کی خوشنودی کے لیے تم نے یہ عمل کیا ہے، ان لوگوں سے جا کے جو ہے اس عمل کا جو ہے وہ اجر و ثواب تلاش کرو۔ اگر تم میرے لیے بجا لاتے تو میں تمہارے لیے اس کا ثواب دیتا، اس کا اجر دیتا، چونکہ اس عمل کو تو نے میرے لیے نہیں کیا ہے، اس وجہ سے تمہارے لیے کوئی ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ چنانچہ اسی روایت کو ایک اور تعبیر کے ساتھ سرور کائنات نے جو ہے نا فرمایا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور کائنات نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، پیغمبر نے فرمایا میں بہت زیادہ پریشان ہوں اپنی امت کے بارے میں شرک اصغر سے، اور میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ میرے امت کہیں شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو پھر پیغمبر سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہیں جن کے بارے میں آپ گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا شرک اصغر اعمال میں لوگوں کی خوشنودی کو شامل کرنا ہے، یعنی عمل کو ریاکارانہ طور پہ بجا لانا ہے۔ ریا شرک اصغر ہے، جو انسان ریاکار ہو، جس کی زندگی میں ریا ہو، وہ شرک اصغر میں جو ہے نا وہ مبتلا ہے۔ فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں جس چیز کے بارے میں بہت ڈر رہا ہوں تمہارے سلسلے میں وہ شرک اصغر ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ما الشرک الاصغر، پیغمبر سے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا الریا، ریا شرک اصغر ہے۔ یقول اللہ یوم القیامہ، وہ انسان جو
ریاکارانہ عمل بجا لایا ہے، جس کے عمل میں خلوص نہ ہو، اس شخص کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکاریں گے اذا جاز العباد باعمالہم، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثواب عطا کرے گا، جزا عطا کرے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا هل تجدون عندهم ثواب اعمالکم، تم چلے جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم نے یہ عمل جو ہے نا وہ بجا لایا ہے، کیا یہ تمہارے اعمال کی جزا دینے پر قادر ہے؟ یہ کیا تمہیں جزا دے سکتے ہیں جن کے لیے تم نے یہ عمل کو بجا لایا ہے؟ اگر تم اس عمل کو میرے لیے بجا لاتے تو میں تمہیں جزا دیتا، میں تمہیں ثواب دیتا، چونکہ ان اعمال کو تم نے لوگوں کے لیے بجا لایا ہے، اب تم چلے جاؤ ان لوگوں سے ثواب لے لو، ان لوگوں سے اجر لے لو جن کے لیے تم نے یہ عبادت کو جو وہ بجا لایا ہے۔ اسی طرح سے کوئی روایت میں ہے یقال لأہل الریا یوم القیامہ، قیامت کے دن اہل ریا کے لیے کہا جائے گا صمتم وصلیتم وتصدقتم وجاہدتم وقرأتم لیقال ذالک، اے ریاکارو تم نماز پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو نمازی دکھائے، تم روزہ رکھتے تھے تاکہ لوگ تمہیں روزہ دار، جہاد کرتے تھے تاکہ لوگ تمہیں مجاہد کہے، تم قرآن بہترین طریقے سے پڑھتے تھے تاکہ لوگ تمہیں قاری قرآن سمجھے، اسی طریقے سے تم صدقہ دیتے تھے، خیرات دیتے تھے تاکہ لوگ تمہیں نیک اور صالح انسان جو ہے وہ سمجھے۔ اس مقصد کے خاطر تم لوگوں نے یہ کام کیا اور تمہارا ہدف حاصل ہو گیا دنیا میں۔ تم سمجھتے تھے کہ لوگوں کو نمازی دکھانا تو لوگ تمہیں نمازی سمجھ رہے تھے، تمہاری نماز کی وجہ سے لوگ تمہیں نمازی سمجھتے تھے، تم روزہ رکھ رہے تھے لوگ سمجھے کہ روزہ دار انسان ہے، لوگوں نے تم کو روزہ دار جو ہے وہ سمجھا ہے۔ اسی طریقے سے تم جہاد میں گئے تھے مجاہد کہلوانے کے لیے، لوگ تو تمہیں مجاہد سمجھتے ہیں۔ تم قرآن پڑھ رہے تھے بہترین طریقے سے تاکہ لوگ تمہیں قاری کہے، لوگ تو تمہیں قاری کے نام سے پہچانتے تھے۔ اس مقصد کے لیے تم نے یہ عبادت کی تھی اور یہ مقصد تم پا چکے ہیں۔ جس ہدف کے لیے، جس مقصد کے لیے تم نے یہ عمل کیا ہے وہ جو ہے تمہیں دنیا میں حاصل ہو گیا ہے۔ اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی پاداش نہیں ہے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے تم نے یہ عبادت کی تھی اس مقصد کو تم نے دنیا میں پا لیا ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا ثم قال اول من تسعر بهم النار، یہ لوگ جو ریاکارانہ نماز پڑھتے ہیں، ریاکارانہ جہاد کرتے ہیں، ریاکارانہ قرآن پڑھتے ہیں اور ریاکارانہ طور پر صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں انہی کو ڈالا جائے گا۔ جہنم کی آگ بھڑک اٹھے گی ریاکار انسانوں کی جسم سے۔ دیکھیں پیغمبر کے فرمان ہے اول من تسعر بهم النار، سب سے پہلے لوگ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ریاکار ہوں گے۔ جب ریاکاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے انہی کی جسموں سے جہنم کی آگ جو ہے نا وہ بھڑک اٹھے گی۔ ریاکار کی علامت کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ کون ریاکار ہے اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اور خدا ناخواستہ کہیں یہ نشانی اور یہ صفت ہم میں بھی کہیں یہ پایا نہ جائے، لہٰذا آئے روایات کی روشنی میں ریاکار کی علامتوں کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان کے علامات سے ہم ریاکار کو پہچان لیں، ہم اپنے اندر اگر یہ علامتیں ہیں تو اس کو دور کریں اور اپنے آپ کو مخلص جو ہے بنائیں۔ سرور کائنات حضرت ختمی مرتبت نے فرمایا ریاکار انسان کی 4 علامتیں ہیں، 4 نشانیاں ہیں۔ اما علامت المرائی فاربعۃ، 4 علامتیں۔ سب سے پہلے یحرس فی العمل للہ اذا کان عندہ احد، وہ عمل کی طرف رغبت رکھتا ہے، عمل کی طرف شوق رکھتا ہے جب لوگ عمل کو دیکھ رہے ہوں، لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا ہو تو اس کو عمل میں نشاط حاصل ہوتا ہے، عمل میں رغبت ہوتا ہے، عمل کی طرف شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر لوگ اس کے پاس نہیں ہیں، دیکھنے والے نہیں ہیں تو عمل میں کوئی رغبت نہیں ہے، چونکہ یہ انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو انتہائی خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور بڑے رغبت کے ساتھ اور بڑے خشیت کے ساتھ نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ انسان جس کی نماز خلوت اور جلوت میں فرق کرے یہ منافق انسان ہے، یہ ریاکار انسان ہے۔ مومن انسان کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ نماز میں ہمیشہ رغبت رکھتا ہے، ہمیشہ نماز میں جو ہے وہ خوف و خشیت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہو، لوگوں کے حضور میں ہو تب بھی وہ خوف خدا میں نماز ادا کرتا ہے، تنہائی میں ہو، خدا کے علاوہ کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے تب بھی وہ عبادت کا شوق رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے اور نماز کو انتہائی نشاط اور رغبت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ اور
منافق اور ریاکار کی علامت یہ ہے کہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو عمل میں رغبت اور نشاط ہے، لوگ نہ ہو تو وہ بے نشاط ہے۔ ریاکار انسان اپنے عمل کی تعریف چاہتا ہے، جب وہ کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، بہترین کاموں کا انجام دیتا ہے، لیکن انجام دینے کے بعد لوگوں سے تعریف کے خواہاں ہے اور لوگوں سے تعریف چاہتا ہے کہ ہاں اس نے بڑا کام کیا ہے، اس نے مسجد جو ہے وہ بنوایا ہے، اس نے امام بارگاہ جو ہے بنوایا ہے، لہٰذا لوگوں کی زبان پر اپنی ثنا اور اپنی تعریف جو ہے وہ کہلوانا چاہتا ہے۔ وہ انسان جو زیادہ سے زیادہ تعریف کے خواہاں ہے، کوئی بھی کام کرے تو لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کی مدح کریں، لوگ اس کی ثنا کریں، اس بات کی اگر کسی کے دل میں اگر خواہش ہے تو یہ ریاکار انسان ہے۔ مومن انسان، مخلص انسان یہ ہے کہ لوگ تعریف کریں یا نہ کریں، اس نے خدا کے لیے کام کیا، اس کا جو معاملہ ہے خدا کے ساتھ ہے، وہ خدا کے ساتھ لین دین کرتا ہے۔ اس نے کوئی بھی عمل کیا ہے تو خدا کے لیے، مسجد بنوائے تو خدا کے لیے، امام بارگاہ بنوائے تو خدا کے لیے، نماز پڑھی تو خدا کے لیے، کسی غریب کی خدمت کیا ہے تو وہ غریبوں کے لیے تھوڑی کیا، اس نے خدا کے لیے کیا ہے۔ جسے سورہ مبارکہ دہر میں اہل بیت کی سیرت کو بیان کیا ہے، غریب کو کھانا کھلایا، یتیم کو کھانا کھلایا، مسکین کو کھانا کھلایا، پھر یہ جملہ کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اگر ہم نے تمہیں کھانا کھلایا ہے، 3 دن کی اگر بھوک برداشت کی ہے تو ہم نے رضا الہی کی خاطر کھانا کھلایا ہے۔ نطعمکم لوجہ اللہ، یعنی درست فقیر کو فقیر سمجھ کر اس کی محبت میں ہم کھانا کھلاتے ہیں، لیکن آپ کو فقیر کی خدمت کرو، غریب کی خدمت کرو، مسکین کی خدمت کرو، مجبور انسانوں کی خدمت کرو، یہ دستور الہی ہے۔ لہٰذا آپ غریب کی خدمت ضرور کریں، اس میں آپ الہی جذبہ پیدا کریں، خدا کے حکم سے بجا لائیں۔ لہٰذا چونکہ اہل بیت نے خلوص کے ساتھ 3 دن فقیروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو جب کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ نے پورا سورہ دہر ان کی شان میں نازل کی۔ یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اور یہ عبادت، یہ اہل بیت کی سیرت پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے مکمل سورہ دہر اہل بیت کی شان میں اس لیے نازل کی، یہ خلوص کا جزا ہے، یہ خلوص کا پاداش ہے۔ جب مومن دنیا میں خلوص کے ساتھ عمل کو بجا لاتا ہے تو دنیا میں بھی جزا دیتا ہے اور آخرت میں تو اس سے بھی عظیم۔ تو لہٰذا پیغمبر نے فرمایا ریاکار انسان وہ ہے کہ جو عمل کو لوگوں کے لیے بجا لاتا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں سے تعریف کے خواہاں ہے، اور جب بھی وہ کام کرتا ہے تو لوگوں سے وہ تعریف چاہتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ، جب مرثیہ پڑھتے ہیں تو لوگوں سے کیسا مرثیہ پڑھا، تقریر کی تو پوچھتے کتنی اچھی تقریر کی، لہٰذا جب لوگ اس کی تعریف کریں تو خوش ہوتے ہیں، اگر لوگ تعریف نہ کریں تو خوش نہیں ہوتے۔ بھائی آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ آپ نے اللہ کے لیے اگر بجا لایا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا، لوگ خوش ہوں یا نہ ہوں۔ لوگوں کی خوشی آپ کی جزا میں تھوڑی مؤثر ہے، لوگ خوش ہوں یا نہ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا۔ آپ کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، آپ خدا کے لیے کرو تو یقیناً جو ہے نا وہ لوگ ناراض بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جزا جو ہے وہ عطا کرے گا۔ پیغمبر نے فرمایا ریاکار انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے تعریف اور ثنا کے خواہاں ہے ہر کام کے بارے میں۔ وَيُحْسِنُ سَمْتَهُ بِجُهْدِهِ، اور وہ لوگوں کو اپنا مقام دکھانا چاہتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنی عزت اور اپنے مقام کو بڑھانے کے لیے جو وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات نے فرمایا ہے ثلاث علامات للمرائی، ریاکار انسان کی 3 علامتیں ہیں۔ ینشط اذا رأى الناس، جب لوگوں کو دیکھیں، لوگوں کے سامنے عبادت کریں، بڑی نشاط اور رغبت سے عمل کرتا ہے۔ ویکسل اذا کان وحدہ، اور جب تنہائی میں عبادت کرے تو کسالت اور بے رغبتی کے ساتھ عبادت پہ جاتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْحَمْدَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، اور یہ شخص جو منافق انسان ہے وہ ہر کام میں تعریف چاہتا ہے اور لوگوں کی جو ہے وہ ثنا چاہتا ہے، ہر کام کو کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں اور لوگ اس کی تعریف کریں، اس مقصد کے خاطر وہ عبادت جو ہے بجا لاتا ہے۔ یہ 3 علامتیں مولانا منافق کی ریاکار انسان کی بیان کی۔ غرر الحکم میں ہے مولا کائنات نے منافق کی ریاکار انسان کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے المرائی ظاہرہ جمیل و باطنہ علیل، ریاکار انسان کی ایک اہم ترین علامت یہ ہے اس کا ظاہر بہت اچھا ہے، اس کی باتیں بہت خوبصورت ہے، اس کا عمل بھی ہمیں بہت خوبصورت نظر آتا ہے، ظاہر میں انتہائی خوبصورت اور انتہائی پاکیزہ اور انتہائی نیک نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کی باطن کو اگر دیکھا جائے تو وہ بیمار انسان ہے اور اس کی دل میں نفاق ہے، اس کی دل میں جو ہے نا وہ ریا ہے۔ ظاہر جمیل ہے، باطن علیل ہے، ظاہر میں زیبا ہے لیکن باطن میں وہ ریاکار انسان ہے اور اس کی باطن میں جو ہے نا وہ بیماری ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا ظاہرہ جمیل
اس کی ظاہر میں بہت زیادہ زیبائی ہے، بہت زیادہ خوبصورتی ہے، بہترین باتیں، بہترین تقریریں، بہترین کام ہم کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس کا باطن جو ہے وہ خدا کے لیے نہیں ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، بہت سارے سیاسی لوگ ہوتے ہیں، وہ بہترین خدمت کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں دیکھو میں نے یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے، بہت سارے خدمات بتاتے ہیں، یہ سارا جو بڑے بڑے کام ہوئے ہیں وہ میرے دوران میں، اور میرے جو ہے وہ جب میں آیا ہوں سلطنت پر، جب میں آیا ہوں کرسی پر، تو میرے اقتدار بھی یہ سارا کام ہوا ہے، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، لہٰذا ظاہر میں بہت خدمت دکھا رہا ہے، حقیقت میں یہ لوگوں کی خدمت کے جذبے سے، غریبوں پر دلسوزی کر کے، لوگوں کی اوپر رحم کر کے یہ کام نہیں کیا ہے، اس نے پھر انتخابات میں آنا ہے، پھر اس سیٹ کو جو ہے وہ پانا ہے، لہٰذا وہ سارا کام کر رہا ہے اپنی مستقبل کو بنانے کے لیے، اپنی آئندہ کو جو ہے وہ بنانے کے لیے، اور میں بہترین خدمت کروں گا اور لوگوں کو خوش رکھوں گا، لوگوں کو راضی رکھوں گا، جب لوگ خوش ہو جائیں گے تو میری آئندہ سیٹ بھی جو ہے وہ پکی ہے۔ کیوں یہ سارے کام بتا رہا ہے، کیوں یہ سارا کام کر رہا ہے؟ درست ہے، اگر آپ یہ سارے بہترین کام کریں، آپ نہ بھی بتائیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر ان تمام کاموں کو آپ خدا کے لیے کریں گے تو نہ تنہا صرف دنیا کی سیٹ پکی ہوگی بلکہ آخرت کی سیٹ بھی آپ کی پکی ہوگی، آخرت میں آپ کے لیے جنت میں سیٹ ہے، اور دنیا میں آپ کے لیے جو سیٹ آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا میں بھی ثواب عطا کرتا ہے، جزا عطا کرتا ہے، اور یہ مومن کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا میں بھی حسنہ عطا کر لیتا ہے اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کرتا ہے، یعنی مومن دنیا میں بھی عزت رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے، اللہ اس کو بہت کچھ دیتا ہے، اور قیامت میں بھی بہترین مقام اور شاندار اور عالیشان مقام انبیاء اور اولیاء کے ساتھ جو ہے مومن کے لیے۔ کیوں دنیا اور آخرت دونوں؟ اسی کہ مومن سب کچھ خدا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی۔ لیکن ریاکار انسان کیا کرتا ہے؟ جو کچھ کر رہا ہے وہ لوگوں کے لیے ہے، جب لوگوں کے لیے ہے تو مولا کائنات نے فرمایا یہ ظاہر میں تو خدمت کہہ رہا ہے، ظاہر میں تو بڑا مخلص نظر آ رہا ہے، لیکن باطن علیل ہے، باطن میں ریاکاری ہے، باطن میں جو ہے وہ نفاق ہے۔ لہٰذا منافق کی جو یا ریاکار انسان کی جو علامت مولا کائنات نے اس روایت میں بیان کی، ظاہر ہو جمیل، اس کا ظاہر زیبا اور خوبصورت نظر آئے گا لیکن اس کا باطن جو ہے وہ بیمار ہے۔ اور ساتھ ساتھ مولا نے فرمایا لا تعمل شیئا من الخیر ریاء، کسی بھی نیک کام کو دکھاوے کے لیے بجا نہ لاؤ، ریا کے لیے بجا مت لاؤ، ولا تترکہ حیاء، لیکن کسی بھی معمولی سی نیکی کو وہ شرم کی وجہ سے کہ معمولی سی نیکی ہے ترک نہ کرو، معمولی سی نیکی بھی تمہاری جزا، تمہاری مغفرت کا سبب بن سکتا ہے، جیسے روایات میں آیا ہے کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، لعل اللہ یرضی فیہ، شاید خدا کی رضا اسی میں ہو، اور کسی بھی گناہ کو معمولی گناہ مت سمجھو، شاید خدا کی ناراضگی اسی میں ہو، کسی بھی انسان کو معاذ اللہ چھوٹا مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، شاید وہ ولی خدا ہو، لا تحقر احدا لعلہ ولی اللہ، کسی انسان کو کی تحقیر نہ کرنا، کسی کی توہین نہ کرنا، شاید وہی انسان جو تم حقیر سمجھ رہے تھے وہ ولی الہی ہو، خدا کا پسندیدہ انسان ہو۔ اگر کسی انسان کو حقیر سمجھ کے تم توہین کرو گے، اگر وہ ولی الہی ہو تو تمہاری دنیا اور آخرت کی تباہی کے سبب ہے۔ لہٰذا روایت میں آیا ہے ہر انسان کی عزت کرو، جو بھی مومن ہے، جو بھی فقیر ہے، امیر ہے، غنی ہے، سب کی عزت کرو، انہی میں اولیاء الہی بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ساری نیکیوں کو بجا لاؤ، شاید کوئی بھی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اس میں تمہاری مغفرت اور تمہاری نجات ہو جائے۔ اسی طریقے سے سارے گناہوں کو چھوڑ دو، شاید کچھ گناہ جو ہے وہ خدا کے غضب کا سبب بنے اور اس گناہ کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دیں۔ لہٰذا ان روایات کا جو خلاصہ ہے اور نتیجہ ہے، ہمیں جو ہے وہ ریاکاری سے بچنا چاہیے، اور جس طریقے سے حضرت امام محمد باقر العلوم کا فرمان ہے، مولا نے فرمایا عمل سے زیادہ سخت ترین مرحلہ عمل میں خلوص پیدا کرنا ہے۔ خود عمل بھی مشکل ہے، عمل کا وجہ لانے میں بڑی محنت و زحمت کی ضرورت ہے، لیکن حضرت باقر العلوم نے فرمایا عمل سے زیادہ سخت مرحلہ عمل میں خلوص پیدا کرنا ہے، عمل کو رضائے الہی کے لیے بجا لانا ہے۔ یہ اصول کافی کی روایت ہے، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224 پر یہ روایت موجود ہے، الابقاء علی العمل اشد من العمل، عمل کو باقی رکھنا خود عمل سے سخت مرحلہ ہے، سخت ہے، شدید ہے۔ پھر مولا سے پوچھا گیا کہ
مل ابقاء علی العمل، عمل کو باقی رکھنا یہ کیا ہے؟ الابقاء عمل، عمل کا تفسیر کیا ہے؟ مولا نے فرمایا یصل الرجل بصلۃ وینفق نفقۃ للہ وحدہ لا شریک لہ فتکتب لہ سرا۔ بہت سارے مومنین ہیں کہ جو عمل کو بجا لاتے ہیں، پنہانی طور پر بجا لاتے ہیں، سری طور پر جو بجا لاتے ہیں، لیکن پھر اس عمل کو لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ جو بات پنہانی طور پر عمل کی گئی تھی، عبادت کی گئی تھی، صلہ رحم اس نے کیا ہے، صدقہ اس نے دیا ہے، رات کی تاریکی میں اس نے بہت ساری خدمات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو لکھ لیا اور اس کی جزا کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ یہی عمل جو پنہانی طور پر، مخفیانہ طور پر بجا لایا گیا، اس عمل کو پھر لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ جب عمل کو بتا دیا تو اس کا اجر جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا، اس کا ثواب جو ہے نا وہ رائے گاہ چلا گیا۔ تو مولا نے فرمایا تمہارے بہت سارے اعمال ہیں جن کی پاداش ہے، ثواب ہے، لیکن وہ لوگوں کو بتانے کی وجہ سے، لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے اس کا ثواب اور پاداش جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ فَتُمْحَا وَتُكْتَبُ لَهُ رِيَاءً، اس عمل کی ثواب کو محو کیا جاتا ہے، مٹایا جاتا ہے، اور اس عمل کو ریا میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے ریا کیا۔ لہٰذا ریا کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کوئی بھی عمل کر رہا ہے شروع سے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے، اس عمل کو دکھاوے کے خاطر بجا لانا، یہ ریا کا سب سے بڑا قسم ہے اور بہت زیادہ یہ رائج ہے۔ لیکن ریا کی دوسری قسم یہ ہے کہ نہیں، عمل تو خدا کے لیے کیا ہے، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، کسی کو دکھانے کے لیے کیا ہی نہیں ہے، وہ اس نے جو خدمت کیا ہے مخفیانہ طور پر انجام دیا ہے، لیکن عمل کرنے کے بعد اپنے اعمال کو لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی مخفیانہ عمل لوگوں کو بتایا تو وہ عمل جس کے اجر لکھا گیا تھا، ثواب جو تحریر کی گئی تھی، وہ عمل جو ہے نا وہ باطل ہوگا۔ تو مولا نے فرمایا تمہارا عمل کو باقی رکھنا عمل انجام دینے سے سخت ہے، یعنی کوشش کرو کہ تمہارے اعمال کی جو ثواب پاداش ہے وہ باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو بتانے کی وجہ سے، لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے تمہارے عمل کا ثواب اور اجر جو ہے وہ کہیں ضائع جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے روایات میں آیا ہے افضل الاعمال اخفاہا، بہترین عبادت، افضل ترین عبادت وہ اعمال ہے جو مخفیانہ طور پر بجا لایا گیا ہے، صرف اس کو پتہ ہے، اس کے خالق کو پتہ ہے، اس کے مالک کو پتہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں بہترین خدمات کے مالک ہیں، بہترین اعمال کے مالک ہیں، بہترین کردار کے مالک، لیکن پتہ بھی نہیں چل رہا کون کر رہا ہے۔ کتنے لوگوں نے مسجدیں بنوایا ہے اور بہترین اعمال کر کے، بہترین خیرات کر کے چلے گئے ہیں، اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مسجد بنوایا، اپنا بورڈ جو ہے نا وہ لگوایا۔ بھئی آپ بورڈ لگائیں یا نہ لگائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا۔ اس بورڈ کا لگانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے مسجد تو اللہ کے لیے بنوایا، بہت زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثواب اور جزا ہے، لیکن اگر خدا ناخواستہ اپنے نام و نمود اگر آپ کا مقصد ہے تو وہ اتنا سارا جو بہترین خدمت ہے وہ ضائع اور تباہ ہو گیا۔ یا پھر آپ نے کہیں جا کر بتا بھی دیا کہ فلاں مسجد میں نے بنوایا ہے، فلاں امام بارگاہ میں نے بنوایا ہے، فلاں مدرسہ جو ہے نا میں نے بنوایا ہے، سارا یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا۔ یہ بتانے کا کیا مقصد ہے؟ اس بتانے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا سوائے اس کے کہ آپ نے جو کچھ کام کیا ہے ان سب کا ضائع ہونے کا سبب ہے۔ لہٰذا اس روایت میں جو حضرت امام باقر نے بیان کیا اور رسول کافی سے میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا، اس میں ہے کہ تم اعمال کرنے کے بعد بتانا نہیں، اگر بتاؤ گے تو وہ عمل جو قبول بھی ہو چکا ہے اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کرو۔ روایت میں آیا ہے دائیں ہاتھ کا کیا ہوا کام بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس طریقے سے مومن کے کردار ہے، وہ نہ تنہا دکھاوے کے لیے کام نہیں کرتا ہے بلکہ کام کرنے کے بعد بھی اپنے نام کو چھپاتا ہے، اپنے نام کو پنہان کرتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ یہ جیسے کہ خود ائمہ طاہرین رات کی تاریکی میں غریبوں کی خدمت کرتے تھے اور غریبوں کو صدقہ دیتے تھے، غریبوں کو کھانا پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ بہت ساری روایات میں آیا ہے کہ ائمہ طاہرین نے اپنے آپ کو پہچاننے تک نہیں دیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے مولا کائنات کے بارے میں ہے کہ رات کی تاریکی میں غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا پہنچاتے تھے اور اس غریب کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، یہ نیکی کرنے والا، یہ خدمت کرنے والا کون ہے۔ مستند کتابوں میں ہے جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو مولا امام حسن، حضرت امام حسین مولا کائنات کو دفنا کے واپس آ رہے تھے تو ایک خرابے سے آواز آ رہی تھی کہ میرا سہارا چلا گیا اور مجھے کھانا کھلانے والا اور مجھے دیکھنے والا، میرا سرپرست جو میری زندگی کا سہارا ہے، وہ مجھ سے جو ہے نا وہ چلا گیا۔
بہت رو رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا اور انتہائی دردناک آواز دے رہا تھا۔ حضرت امام حسن اس خرابے میں چلے گئے۔ جب اس خرابے میں چلے گئے تو دیکھا کہ ایک غریب اور ایک معذور انسان ہے جو رو رہا ہے اور یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ آج سے 3 دن ہو گیا میں اپنے ساتھی سے بچھڑ گیا، میرا جو زندگی کا وسیلہ تھا، میرا جو سہارا تھا وہ چلا گیا۔ پھر مولا امام حسن نے پوچھا کہ بتاؤ اے غریب وہ کون تھا؟ کہا کہ میں اس کو نہیں پہچانتا ہوں۔ اس کی آواز انتہائی دل نشین آواز تھی اور وہ ذکر الہی بجا لاتا تھا اور ہمیشہ خدا کی مجھے تلقین کرتا تھا، ذکر الہی خود بھی پڑھتا تھا، مجھے ذکر الہی کی تلاوت کرتا تھا، وہ تاکید کر رہا تھا اور انتہائی دل نشین باتیں میرے سامنے کر رہا تھا۔ میں نے اس کو نہیں پہچانا۔ آج تیسرا دن ہے کہ جو میں اس کی وہ نابینا انسان تھا وہ میرے خدمت میں نہیں آیا ہے اور میں بھوکا ہوں۔ اور مولا امام حسن نے فرمایا وہ کائنات کا مولا تھا، وہ امیر المومنین کی ذات تھی کہ جو میرا بھی بابا ہے تیرا بھی بابا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی شہادت ہوئی۔ اور یہ غریب رونے لگا۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا، میرے مولا امام حسن، مجھے ان کے ذریعے پہ لے جائیے، ان کے قبر پہ لے جائیے، ان کے بعد میں دنیا میں رہنا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ اس غریب کو مولا کائنات کی ذریعے پر قبر پہ لے جایا گیا اور اس نے بارگاہ الہی میں دعا کی، خدایا تو نے میرے سہارے کو لے لیا ہے، میرے وسیلے کو لے لیا ہے، پروردگار اس کے بعد میں جینا نہیں چاہتا ہوں اور مجھے بھی اپنے پاس بلا لیجئے، میری روح کو بھی قبض کر لیے۔ تمام تاریخوں میں آیا ہے اس غریب کی، اس فقیر کی روح کو خدا نے قبض کر لیا۔ دیکھیں اس طریقے سے امیر المومنین نے، یہ ایک فقیر نہیں ہے، ہزاروں فقیروں کے امیر المومنین نے خدمت کی۔ کائنات کے غریبوں کا مولا ہے، مسکینوں کا آقا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے، یہ خدمت کون کر رہا ہے۔ اس طریقے سے مخلصانہ کام کرنے کی امیر المومنین نے ہمیں سیرت بتائی ہے، امیر المومنین نے ہمیں طریقہ جو ہے نا وہ سکھایا ہے۔ اس وجہ سے مومنین کرام، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ریا کی خطرناک بیماری سے بچے اور اس ریاکاری کی مرض کو علاج کرنے کا جو طریقہ ہے، جو ریا کے برے آثار ہے، جو برے نتائج ہے، اس پر غور کریں۔ ریا انسان کی دنیا کو خراب کرنے والی چیز ہے، آخرت کو خراب کرنے والی چیز ہے، اعمال کو خراب کرنے والی چیز ہے، خدا کے رضا سے محروم کرنے والی چیز ہے۔ لہٰذا ریا دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی اور بربادی کا وسیلہ ہے۔ اس وجہ سے اگر ان آثار پر، ان عواقب اور انجام پر اگر ہم غور کریں گے تو یقیناً اپنے عمل کو، اپنی عبادت کو خدا کے لیے بجا لائیں گے۔ جب خدا کے لیے ہم بجا لائیں گے تو خدا ہمیں عظیم اجر و ثواب بھی جو ہے وہ عطا کریں گے۔ آپ کی زحمتوں کو میں تمام کرنا چاہتا ہوں، لیکن انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے، جسے علماء اخلاق نے بھی بیان کیا ہے، خلوص پیدا ہونے کے لیے اور ریا سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑی ریاضت کی ضرورت ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ جب وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، ہر کام کو انتہائی مخلصانہ بجا لاتا ہے تو خلوص اس کی عادت ہو جاتی ہے، خلوص اس کی سیرت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر ریاضت نہیں کریں گے تو شیطان نیک ترین عمل کو بھی وہ دکھاوا اور ریا اس میں پیدا کرتا ہے، اس عمل کا اثر جو ہے نا وہ ضائع کرتا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ سب سے زیادہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عمل تو یہ کر چکا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بتانے پر مجبور کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے پر مجبور کر لیتا ہے۔ لہٰذا شیطان اولاً انسان کو نیکیوں سے روکتا ہے، اعمال سے روکتا ہے۔ اب جب رک گیا تو نیکی کی توفیق ہی نہیں ہوئی، اور اگر نیکی اگر کرنے پر، عمل کرنے پر آیا ہے تو اس میں ریا پیدا کرتا ہے، اس میں ریا بھی پیدا نہیں ہو گیا تو بعد میں اس کی زبان سے کہلواتا ہے۔ یہ سارے مراحل ہیں انسان کے اعمال کو ضائع کرنے کی۔ لہٰذا شیطان ہمارے عمل کو برباد کرنے کے لیے ان راہوں کو اپناتے ہیں۔ اگر آپ شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور اس بات پر آپ کا یقین ہے ان شیطان لکم عدو مبین، اس شیطان سے، اس دشمن سے کامیابی کے لیے ہمیں خلوص کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اگر خلوص کا راستہ انتخاب کیا تو شیطان ناکام ہوا۔ اسی لیے شیطان نے اعلان کیا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیری عزت کی قسم کہ میں تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا مگر وہ لوگ جو مخلص بندے ہیں، وہ میرے دائرے سے، وہ میرے احاطے سے باہر ہے، وہ میری طاقت اور توانائی سے بالا تر لوگ ہیں، ان کو گمراہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ شیطان کی جال سے نکلنا چاہتے ہیں اور طاقتور انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں
خلوص پیدا کیجئے۔ اگر آپ کی زندگی میں خلوص ہے تو پھر آپ انتہائی طاقتور انسان ہے اور آپ شیطان پر غالب ہے اور شیطان آپ سے ڈرتا ہے اور شیطان آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور اگر خلوص نہیں ہے تو پھر شیطان انسان سے کھیلتا ہے اور تمام کاموں کو بھی جو ہے وہ شیطانی کاموں کو کرواتا ہے اور نیک کام بھی اس میں ریا پیدا کر کے نیک کاموں کو بھی برباد اور تباہ کرتا ہے۔ خدا یا پروردگار تیری عزت و جلالت و قدرت و کبریائی کا واسطہ، محمد و آل محمد کی حرمت کا واسطہ، ان کے عظیم خلوص اور ان کے عظیم اخلاص اور تقرب کا واسطہ، ان کی امامت اور ولایت کا واسطہ، خدا یا پروردگار ہمارے دلوں میں خلوص کی دولت، خلوص کی نعمت ہمیں عطا فرما۔ ہر قسم کی دکھاوے سے، ریاکاری سے، ہر قسم کی برائی سے بحق محمد و آل محمد ہمیں نجات عطا فرما۔ خدایا منجی بشریت، مصلح کائنات، بقیت اللہ العظم حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔